إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد ولعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایک واضح شریعت، ایک روشن دین اور ایک مکمل تعلیمات کا ضابطہ ہمیں عطا فرمایا. اس میں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے صرف یہ نہیں، اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے صرف یہ نہیں، بلکہ ماضی کی قوموں میں، ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان کی بھی تفصیلات بیان فرمائی اور تفصیلات بیان کرنے کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ ہم جو واقعات بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ اور واقعات سے آدمی عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے گمراہ اقوام کی صرف تاریخ نہیں بیان بلکہ ان کے گمراہ ہونے کے اسباب کو تفصیل سے بیان کیا کہ کس بنیاد پر یہ قومیں گمراہ ہوئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کس بنیاد پر ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل فرمایا یا عذاب سے دوچار ہوئی. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، احادیث دیکھیں تو ایک چیز بالکل واضح طور پر بیان فرمائی گئی کہ گمراہی کے بنیادی اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی شخصیات کے بارے میں غلو کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اے اہل کتاب، یا اہل کتاب لما تغلوا فی دینکم غیر الحق، دین کے بارے میں غلو نہ کرو. اگر اس آیت کا یہ آپ تلاوت کریں تو اس آیت کے پس منظر میں چھٹے پارے کی آیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں جو اہل کتاب نے غلو کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 طبقات عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دن کے لیے عیسیٰ کے نام سے اس دنیا میں آیا، رہا اور پھر چلا گیا.
ایک طبقہ عیسائیوں کا ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور اللہ تینوں ایک، جس کے الگ الگ نام ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا اللہ تین ہے. اللہ نے عقیدے کو نقل کیا قرآن میں. ایک طبقہ ایسا جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کا باپ اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے تین عقیدوں کو رد کیا قرآن کریم کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے بیٹے تھے نہ رب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندہ بنایا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بلکہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے وقت کا واقعہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ جب حضرت مریم کو جو تکلیف ہوئی درد ظاہر کی ولادت کے وقت کی، تو آپ شہر کے باہر نکل گئی. اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی گئی، ایک درخت تھا کھجور کا، اس کے تنے سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تکلیف کی وجہ سے. اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کو ہلاؤ. یہ اللہ کی قدرت کہ جب درخت کو حضرت مریم نے ہلایا تو تازی کھجوریں گری. آپ کے پیر کے پاس سے پانی کا چشمہ جاری کیا اللہ نے. آپ نے وہ کھجوریں کھائے، قرآن کے اندر تذکرہ ہے، اور وہ پانی پیا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ رب العالمین کی جناب میں عرض کرنے لگی کہ اللہ میں کیا جواب دوں گی، کیونکہ جب پہلی مرتبہ فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا تھا ولم یمسسنی بشر، مجھ کو کسی انسان نے چھوا نہیں تو کیسے مجھ کا بچہ ہوگا. حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو صرف وہ کن کہہ دیتا ہے. اللہ نے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. جب یہ آئی اللہ سے جب دعا کی تو اللہ رب العالمین نے کہا کی طرف سے وہی آئی، خاموشی اختیار کرنا، اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دے گا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے آئی تو قوم یہود نے طنز اور تانے کرنا شروع کر دیے کہ تم تو ایک بڑے اچھے خاندان کے تھے اور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حضرت مریم کے پالنے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ نے گود میں اپنی ماں کے کلام کیا لوگوں سے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ. عقیدہ صاف کر دیا. بغیر باپ کے پیدا ہوئی، پالنے میں کلام کر رہے ہیں. جہاں قوم نے یہ دیکھا ماں کو فوق الفطرت غیر فطری انداز کی چیزیں غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلا جملہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبوت یہ اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے. پرندہ بناتے مٹی کا اور اس میں پھونک مارتے اللہ کے حکم سے اڑ جاتا. مادر ذات نابینا پیدائشی دم کرتے اللہ رب العالمین شفا دے دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کن بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. جو کھا کر آیا آدمی اس کو گھروں میں چھوڑ کر آیا وہ بتا دیا کرتے تھے، سب اللہ کی طرف سے تھا، معجزات تھے. جب لوگوں نے دیکھا عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، پھر انسان نہیں رہنے دیا، پھر ان کو رب سے جا کر کے ملا دیا، غلو کیا ان کی شخصیت میں، پھر آگے بڑھ کر کے ان کو پوجنے لگے، پھر ان کی عبادت کرنے لگے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آخر کی آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم سے قیامت کے روز اللہ پوچھے گا تو نے کہا تھا میری عبادت کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ جس چیز کی تو اجازت دیتے میں وہ کیسے کر سکتا. میں جب تک کہ اپنی قوم میں رہا میں ان پر نگراں رہا، میں ان پر ذمہ دار رہا. اے اللہ میرے اٹھا لینے کے بعد میں اس کا نگراں اور ذمہ دار نہیں.
مجھے علم نہیں میری قوم نے کیا کیا. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے. یہ دیکھیے عقیدہ پورا سیدھا کیا جا رہا ہے. یہ کہنے کے بعد اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے سب کے سب پیچھے جنت میں آ جاؤ, سب کو میں جنت میں لے کر چلا جاؤں گا نہ. جو ہمارے یہاں شخصیات کے بارے میں عقیدہ بنا لیا جاتا ہے, یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں ہے کہ بندے تھے رب بنا لیا. صفائی اللہ نے دلوائی بچپن میں کلام کروا کر کے. اللہ کی عظمت ماننا تھا لیکن بندے کی عظمت میں کھو گئے, بندے کی بندگی میں کھو گئے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ ان کو عزم بہنہم عباد وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ, اے اللہ تو رب ہے رب العالمین, تجھ کو اختیار ہے, تو چاہے تو بخش دے, یہ تیرے بندے اور چاہے معاف فرما چاہے عذاب دے. اللہ کے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے بیٹھنے کی روایت ہے صحیح سند سے کہ آپ رات بھر نماز میں اسی آیت کی تلاوت کرتے رہے, رات بھر نماز میں آپ اسی آیت کو پڑھتے, رکوع میں سجدے میں ہر کیفیت میں آپ اس آیت کو پڑھتے گئے ہر وقت. تو اللہ تیرا اختیار ہے, تو چاہے عذاب دے دے چاہے بخش دے دے. اللہ کی عظمت جب بندے کے دل میں ہوتی ہے کہ اللہ کا اختیار ہے, وہ غفور رحیم ہے, چاہے معاف کر دے گے. اس لیے اس سے رحم کی ہندی. تو صحابی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, موت کا وقت بالکل قریب, پوچھتے ہیں کیا بات کیسی کیفیت ہے. صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی خوف اور امید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی کیفیت بندے مومن کی کیفیت ہے. اللہ سے رحم کی امید کرو, اللہ رحم فرمائے گا. خوف اگر اللہ پکڑ لے گے, یہ خوف اگر آدمی کے دل میں آ جاتا ہے اللہ کے نافرمانی کا, وہ کامیاب کرے گی انسان. بڑا مشہور واقعہ ہے, صحیح حدیث میں موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, ہر قسم کے جرم اور گناہ اس نے کیے تھے, تمام جرائم اور گناہ. جب اس کی وفات ہوئی تو بڑا احساس ہوا کہ اللہ کیسی کیفیت کیسے حالات سے میں نے زندگی گزاری, کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے مجھ کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے, میں جواب کس طرح دوں گا. اور اللہ اگر غضبناک ہو گیا تو کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کی کسی کی سفارش کر سکے. اللہ غضبناک جب ہوگا قیامت کے روز, منظر جو ہے قیامت کا کہ اللہ ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ جَمِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, لپیٹ لینے کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون, کہاں ہے دنیا کے جبار, کہاں ہے دنیا کے متکبر. اے ملک میں ہوں اللہ. ساری گردنیں جھکی ہوگی, سارے دل خوف سے لرز رہے ہوں گے, کانپ رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ 50 سال تک کے اسی طرح کھڑے رہے گے. کسی کو جسارت نہیں ہوگی رب کے غضب کو دیکھ کر کے ایک جملہ بھی کہنے کی کہ اگر حکم آ گیا تو اس کے حکم کو کون پلٹنے والا ہے, اس کے حکم کے نافذ ہونے سے کون روکنے والا ہے. معاملہ ختم. پھر وہ لمبی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی, سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یہ اللہ کا غضب خوف. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ صرف اللہ سے یہ کہیے کہ رب العالمین ہمارا حساب کر دے, ہمارا معاملہ طے مرما جو بھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے, لوگ کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, آپ جنت کے انسان, پہلے انسان, مسجود ملائک فرشتوں سے سجدہ کروایا, فضیلت ساری نسل انسانی تمام انبیاء آپ کی اولاد. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ کے ایک نافرمانی ایک غلطی یاد آتی ہے, اللہ نے کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا, میں نے کھا لیا. اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ اگر اس پر پکڑ لے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا, ہرگز میں اللہ کے سامنے نہیں جاؤں گا. پڑھیے پوری احادیث
ہر نبی کے پاس جائیں گے، ہر نبی کو اپنی ایک غلطی آئے گی، یاد آئے گی۔ نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کا کہنا یاد آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کو 3 جھوٹ یاد آئے گا، موسیٰ کا بے گناہ کو قتل کرنا یاد آئے گا۔ ہر نبی معذرت کرے گا اپنی غلطیاں بیان کر کے، آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اتنا غضبناک ہوگا کہ میں جا کر سجدے میں گروں گا، کچھ نہیں کہوں گا، پہلے جا کر کے سجدے میں گروں گا اور ایسی حمد رب العالمین کی بیان کروں گا، ایسی تعریف توصیف کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی، اور اسی دن اللہ میرے ذہن میں اس کو ڈالے گا، القاء کرے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس رحیم و کریم رب کی طرف سے، اے میرے بندے اٹھا اپنے سر کو۔ حضرت اللہ کے نبی سر کو اٹھائیں گے، ارشاد فرمائے گا اللہ رب العالمین پیش کر اپنی ضرورت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رب العالمین تو بڑا رحیم و کریم، اے اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ فرما دے رب العالمین، جو تیرے مجرم ان کا ہے اور جو تیرے محبوب متقی ہیں ان کا بھی فیصلہ فرما دے رب العالمین۔ پھر حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا بندے تھے، سب کچھ بنا دیا، بھولو کیا آپ کی ذات میں گمراہی کی ایک وجہ۔ ایسے تو بے شمار دلیلیں ہیں، میں نے صرف یہ ایک پیش کی اس لیے کہ نبی کے بارے میں، یہ اس لیے اللہ نے کہا لقد کفر الذین کفروا کیا ان لوگوں نے، ثالث ثلاثہ جنہوں نے کہا اللہ 3 ہے، کفر قرار دیا اس کو۔ نبی کی ذات کے بارے میں غلو، آپ کی شخصیت کے بارے میں غلو، آپ کو اللہ نے جو خوبیاں عطا کی تھی، اور ہر کام میں اسی وجہ سے گمراہی آئی ہے، کسی شخصیت کے بارے میں غلو کیا۔ اللہ نے اگر کچھ خوبیاں عطا کی، میں اس سے پہلے بارہا یہ بات کہتا رہا ہوں، اگر آدمی کے پاس عقیدہ نہ ہو، یہ بنیاد ہے عقیدہ، توحید نہ ہو تو آدمی نہ اپنے آپ کو پہچان پاتا ہے، نہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہے، نہ لوگوں کو پہچانتا ہے، نہ دنیا کی کسی مخلوق کو۔ یہ صرف توحید ہے، یہ صرف عقیدہ ہے کہ آدمی رب کو بھی پہچانتا ہے، اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے، اور دنیا کی ساری مخلوق کو پہچانتا ہے۔ کیسے؟ وہ جانتا ہے اللہ کو کہ ساری چیز کا تنہا خالق و مالک ہے، ذرے کے برابر بھی کوئی نہیں۔ جب سب کا خالق و مالک وہی ہے تو اسی سے مانگے گا، سارا اختیار اسی کے پاس ہے، اسی کے سامنے جھکے گا، ساری قوتیں اسی کے پاس ہے۔ وہی ہے جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہی ہے جس نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار خلیل کیا، وہی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا، وہی ہے جس نے ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری سے نجات دی، وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو دریا کے پار کیا۔ یہ انبیاء کے کوئی ذات نہیں ہے کرنے والی، اس اکیلے اللہ کے، اکیلا مصیبتوں سے نجات دینے والا وہی ہے جس نے ایسی سلطنت دی سلیمان کو کہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، چھوٹیوں کی سردار کہتی ہے دنوں میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان کا لشکر گزرے گا تو تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، روند کر کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں، اللہ نے پرندوں کی آواز اور ان کی بولیاں سمجھتی دیا، یہ خاص حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تھا۔ ہمارے یہاں آج ہے نا، ہمارے آپ کے اس میں تھی ایک دن کی مسافت کا سفر اب ایک ساتھ میں کر لیتے تھے، ہوا لے کر کے چلی جاتی، مہینے بھر کی مسافت آپ ایک دن میں طے کر لیتے تھے۔ جن آپ کے تابع تھے، اب خطبے میں وقت نہیں رہتا ہے، ورنہ ہمارے یہاں جہاں خطبے کہتے ہیں نا، جن قبضے میں ہے، شیطان قبضے میں ہے، موکل ہے، جھوٹ بات، جھوٹا اور کذاب ہے جو یہ کہتا ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین پر نازل ہوئی اور شیاطین لگتے ہیں، یتخبطہ الشیطان من المس،
قیامت کے روز سودخور جب کھڑا ہوگا تو اس کو ایسا لگے گا جیسے شیطان کسی کو لگتا ہے تو آدمی محبوط الحواس ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے رات حرم میں. ایک جن آپ کو پریشان کرنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ستون سے باندھ دیا. اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا. ستون سے باندھنے کے بعد کہا, صبح جب ہونے لگی تو آپ نے اس کو کھول دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا کا خیال نہ ہوتا کہ ایسی سلطنت اللہ کسی کو عطا نہ کرنا, اس کا خیال نہ ہوتا تو صبح میری قوم کے بچے سے کھیلتے. اللہ کے رسول نے کہا آپ نے بھی قبضے میں نہیں کیا, چھوڑ دیا, کیونکہ اللہ سے مانگا تھا سلیمان علیہ السلام نے ایسی سلطنت کے کسی کو نہ عطا کر. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ پہچان نہیں سکے, 3 دن تک آیا شیطان آپ کو دھوکہ دیتا رہا. بخاری مسلم کے روایت ہے ایک صحابی نے کلائی پکڑی شیطان کی, کہا میں اپنے قبیلے میں بہت طاقتور ہوں, کہا کتے کی طرح اس کا ہاتھ تھا, کہا ذرا بھی زور نہیں. یہ جھوٹ تابع نہیں ہوتے, انسان کو بہکاتے ہیں. یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا بول دیا, بیان کر دیا. اب آپ کے پاس کیا دریا ہے؟ ہمارے سامنے صاحب کہنے لگے میرے قبضے میں 5 جن ہے. مولا صرف 5, 12-13 تو گھومتے رہتے ہیں دائیں بائیں. اب بیچارہ پریشان ہو گیا. مولا تو ایک کو بلا رہی ہے, سائیکل گرا, میں گرنے نہیں دوں گا. میرے موکلین کو بول کر بولے حافظ صاحب معافی چاہے. جھوٹ تو نہیں, یہ جو ہمارے یہاں عورتوں میں لگتی ہے اس کا کوئی وجود نہیں. بدعقیدگی ہے یہ, خیر و بحث دوسری طرف چلی جائے گی. جھاڑ پھونک خاص طور سے جو ہمارے یہاں مشہور ہے معاشرے کے اندر کی بدعقیدگی کی وجہ سے. ورنہ آپ دیکھیے اسی کے ساتھ کے سب معاملہ زیادہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے. یہ بحث انشاءاللہ خطبے میں تفصیل سے بیان کریں گے. ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بڑی اہم چیز ہے, وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے اور خالق کو بھی. ہر چیز سارے خزانے اس کے بعد. وہ ایسا رب کہ اللہ کے نبی نے قیامت تک کے تمام انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائے, ہر کوئی اپنی ضرورت کو پیش کرے, اللہ ساری ضرورتوں کو پورا کر دے. اس کے خزانے میں صرف اتنی کمی ہوگی جس سمندر میں سوئی. ایسے خزانوں کے مالک رب کو جانتا ہے, وہ جس نے بڑھاپے میں ابراہیم اور حضرت زکریا کو یحییٰ دیا, وہ رب جس نے بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا, بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا, وہ اللہ کو جانتا ہے, رب العالمین کو. وہ اللہ کے خزانوں, اس کی قدرت کو جانتا ہے. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا, مخلوق کو بھی جانتا ہے. ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے, نفع اور نقصان کا مالک نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی شخص کبھی مخلوق کو نہیں پکارے گا. یہ ہماری جیسے مخلوق ہے, اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے, اللہ نے اگر مقام نبوت عطا کیا ہے تو ان کی تابعداری کرنا ہے, ان کے احکامات کو ماننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اللہ نے اجلی نہیں آدرنی بنایا ہے, اسوا بنایا ہے, خالق و مالک نہیں. لیکن مسلم سے میں نے پوچھا 2 جملے میں دعوت دیجیے, تو بتانے لگے ایسے ہی جین تھے. وہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ مہاویر جین آدرنی تھے جن کے آدرشوں کو قبول کیا جائے, تو جلی نہیں تھے جن کی پوجا کی جائے. پوچھتا نہیں, وہ مخلوق کو پہچانتا ہے. یہ مخلوق ہے, اللہ نے اس کو یہ مقام دیا. ولایت اللہ کی دی ہوئی, نبوت اللہ کی عطا کی ہوئی, صحابیت اللہ کی عطا کی ہوئی, تقویٰ بزرگی اللہ کا دیا ہوا. اگر اللہ نہ دیتا تو نبی کے خاندان میں پیدا ہوا نور کا بیٹا اسلام نہیں لا سکا. اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب, تبت یدا ابی لہب, یہ سب اللہ کا. ساری نعمتیں اللہ کی عطا کی ہوئی. وہ پیدا نہیں کرتا تو اس دنیا میں نہیں آتے. تو وہ اپنے جیسی مخلوق کے سامنے کبھی جھکتا. وہ مخلوق کو بھی پہچانتا ہے, وہ اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے. اپنے برابر کے, اپنے جیسوں کے سامنے جو بندہ ہے اس کے سامنے کی جھکو نہ. اپنے لیول کے لوگوں کو جو مقام ہے وہی رکھتا ہے, بلکہ صرف خالق کے سامنے جھکتا ہے. یہ عقیدہ, یہ توحید, یہ معمولی چیز نہیں ہے.
اگر عقیدہ ہوگا ساری چیزیں درست ہوں گی شخصیات کو پہچاننے کی. میرا عنوان الگ تھا, وقت بڑی تیزی سے گزرا. اللہ رب العالمین نے جو غلو بیان کیا اس سے بچنا شخصیت کے بارے میں خاص طور سے اسی وجہ سے آتا ہے. اگر یہ عقیدہ صحیح رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے بارہا یہ مثال دی ہے. توحید شخصیت پرستی نہیں رب پرستی لاتی ہے, اللہ کی بزرگی اور بندگی. اگر یہ عقیدہ رہے گا بڑی سے بڑی قوت آپ کو چھپا نہیں سکے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے یہ عقیدہ ہے, یہ توحید ہے. اپنے بچوں کو کھول کر پلانا, یہ جو ہے تین چیزیں اسلام کے جو تین بنیادی اصول ہیں, اصول ثلاثہ. اس میں پہلا یہ ہے ربی اللہ, رب کو پہچانے. دوسرا اصول ہے دین, اس کا عقیدہ منہج کہاں سے لے رہا ہے, اپنی مرضی سے, باپ دادا سے, اپنی عقل سے, یا رسول کی اللہ کے نازل کردہ تعلیم سے. تیسری چیز نبی, ہر معاملے میں اسوہ اور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ بنیادی چیز ہے. تو پہلی چیز عقیدہ. اگر یہ عقیدہ پلا دیا جائے کھول کر کے تو بڑی سے بڑی شخصیت کے سامنے مرعوب نہیں ہوگا. عقیدہ آدمی کو مرعوب پروف بناتا ہے. دنیا کے اندر بھی بڑے سے بڑے آدمی کے سامنے کھڑا ہوگا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے یہ میری طرح بندہ ہے. اس کے سامنے واقعات ہے فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام, نمرود کے مقابلے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سارے مشرکین مکہ جو تلواریں لے کر آپ کے دروازے پر بیٹھے تھے ان کے سامنے بلا جھجک جب یہ عقیدے کے ساتھ وہ چیزیں لگتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ نے نہیں لکھی ہے تو تکلیف یہ کیا کر لے گا, کیا اس کی طاقت, اور اگر اللہ نے لکھی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. تو جب یہ عقیدہ گھر جب کر جاتا ہے تو اس کی قوت و طاقت کو خاطر ہی نہیں لاتا, اس کے عہدے اور مرتبے کو, اس کے پاور کو پوچھتا ہی نہیں ہے, دیکھتا ہی نہیں. یہ شعور توحید یہ معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے شریعت میں کہا گیا پہلا سبق اپنے بچوں کو جو سکھایا جائے وہ عقیدے کا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے. یہ اللہ کے نبی نے کہا او قتلتا او حرقتا, شرک نہیں کرنا, چاہے قتل کر دیے جاؤ چاہے جلا دیے جاؤ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے توحید اس کو سکھائی جائے. اگر یہ آ جاتی ہے, آج ہمارے یہاں لڑکیوں کو مسائل دل کھلتا ہے جب خبر رکھتی ہے, راتوں کی نیند باغیرت اور باہمیت مسلمانوں کی اڑ جاتی ہے کہ ہماری بچیاں چند روزہ زندگی کے لیے عقیدے کی سوداگری, دین بیچ دیا, پوری قوم کی غیرت, ماں باپ کی ساری قربانیوں کو آنسوؤں میں ڈبو دیا, پورے کھانے کی عزت کر گئی. ہم نے عقیدہ سکھایا ہی نہیں. حضرت سمیہ کی کتنی ڈگری تھی, کتنی تھی, لیکن وقت کے فرعون ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے, برچھی لے کر کھڑا, کہتا ہے وہ جان دے گی ابھی, کہتی ہے بڑی چھوٹی چیز مانگنے کیوں نے عقیدے کے مقابل, شرمگاہ پر برچھی ماری, شہید کر دیا. اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما, اسلام کی پہلی شہیدہ عقیدے کی سوداگری نہیں کی. ہم نے سکھایا ہی نہیں اپنی بیٹیوں کو عقیدہ. یہ معمولی سی چیزوں کے لیے جان چلی جائے عقیدے کی سوداگری نہیں کی صحابہ نے. بے شمار واقعات ہیں. یہ گھر بار چھوڑ کر کے ہجرت کرنا یہ کیا جھگڑا کیا تھا, یہی عقیدہ تھا. تو میں کہہ رہا ہوں عقیدہ شخصیت پرستی نہیں رب پرستی لاتا ہے. یہ توحید ہے. یہ ہمارے یہاں جو آج ابھی تو ربیع الاول کا مہینہ چالو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے یہاں جو شخصیت پرستی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا, یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے, اور عیسائی کہتے ہیں, نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ذالک قولہم بافواہہم یضاحکون. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ ان کے اپنے اقوال ہیں. ہمارے یہاں تو شخصیت پرستی اور غلو اتنا ہے, بیٹا نہیں کہا,
अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ फरमा इस कुफ्र को बकने पर। वही जो मुस्तवी था अर्श पर खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा होकर। खुला हुआ कुफ्र, अकीदत, मोहब्बत, इसी से तो मना किया गया है, गुलू से, इसी चीज से मना किया गया है। ये अकीदत में गुलू, शख्सियत परस्ती कब नहीं आएगी, जब तौहीद होगी। मैं बता रहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत की में मुझको कहना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के बुरा मामला करने पर जादूगरों से जब मुकाबला किया मैदान में, जादूगरों ने जब रस्सियां डाली, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, मूसा कलीम डर गए। और उसके बाद अल्लाह ने कहा पाओ तो मूसा खफजदा ना, तेरे हाथ में जो डाल, आपने लाठी डाली। हालांकि वो लाठी कई मरतबा कहा बन चुकी थी, यही अकीदा साफ कर ले जाए। हमारे यहां समझते हैं कि मौजज़ा दो चीजें हैं, एक मौजज़ा एक करामत। मौजज़े का ताल्लुक अंबिया से होता है और करामात का ताल्लुक गैर नबी से होता है। जैसे अभी हजरत मरियम का वाकया, तना को दरख्त के हिलाया, वो दरख्त को ताकतवर जवान आदमी नहीं हिला सकता खजूर का, लेकिन एक नहीं वो कमजोर खातून ने दर्द सहन में मुब्तला हिलाया, करामत तो गैर नबी से। लेकिन ये मौजज़ा और करामत इख्तियारी चीज नहीं है, यानी नबी जब चाहे मौजज़ा जाहिर कर दे और वली जब चाहे ये ले जा मेरा लोटा, जब वो भर कर लेकर आता, ऐसा नहीं, इख्तियारी चीज नहीं है। अल्लाह जब चाहे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही लाठी लेकर जब फिरौन के पास जाने का हुक्म हुआ तो कहा अल्लाह मुझको निशानी दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सोबान मुबीन, लाठी जो है इसको जमीन पर डालोगे अज़ाब बन जाएगी। और बगल में जब हाथ डाल करके निकालते थे इतनी तेज चमकता, रोशनी इतनी होती कि निगाहें नहीं रुकती थी, बिना किसी ये दो मौजज़े थे। फिर उनको दिखाया, हुआ ये वही लाठी हाथ में लेकर के खड़े हैं जादूगर जो है, वही लाठी। लेकिन मूसा जानते थे अलैहिस्सलाम ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि जब फेंकू लाठी असदा हो जाए, ये तो रब बनाता है। ये है, ये तौहीद है, ये अकीदा है। हमने तो देखा फला की करामत, अब झूठी सच्ची एक अलग बहस, ऐसा ऐसा झूठ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई चांद पे जा रहा है, कोई सूरज में गोटियां खेल रहा है। अल्लाह ताला ने कहा ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया। खैर तमाम चीजें नफा और नुकसान क्या ऐसे मालूम, किसी को मार दिया, किसी को जिंदा कर दिया। सुनिए कुरान, सुनिए अकीदा, यही है शख्सियत में ग्लो, यही है कुरान और हदीस के मुताबिक अकीदे का होना। अल्लाह ने किसी आम आदमी के बारे में ये जुमला नहीं कहा है। मैं पहले अपनी ये बात पूरी कर दूं। क्या होता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मार डाली और जब वो अजदहा बना तो जादूगरों ने ये नहीं कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, करामत मूसा की नहीं बयान की अलैहिस्सलाम, बल्कि वो जानते थे, उन्होंने देखा ये मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल है, ये तो अल्लाह का हुक्म था। तो उन्होंने क्या जुमला कहा, रब्बे मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, अल्लाह की अजमत का एतराफ किया। शख्सियत परस्ती नहीं, तौहीद जब आती है रब परस्ती आती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया। अब हमारे यहाँ नफा और नुकसान का हर चीज का मालिक बना लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। और एक बात याद रखिए, कुरान करीम में अगर आप पढ़ें, अकीदे की इस्लाह के इतने जबरदस्त असबाब है। इसमें एक चीज मिलेगी आपको कि अंबियाए किराम ये अपने माशरे में अल्लाह के चुने हुए होते हैं। अल्लाह उनको लोगों के हिदायत के लिए बब्बा करता है। एक नंबर आदमी अपने माशरे का नबी होता है, एक नंबर अल्लाह का सबसे नेक मुत्तकी बंदा होता है, अल्लाह चुनता है। और हैरत अंगेज बात यह है, इसके बाद सब है औलिया सहाबा हवारी सब उसके बाद, लेकिन हैरत अंगेज बात कि अल्लाह ताला ने ज्यादातर आजमाइश के वाकयात अंबिया किराम के बयान।
آزمائش کے واقعات دیکھیے کیسے کیسے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار، یونس علیہ السلام مچھلی کے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکال ڈال دیا بھائیوں نے، بے گناہ قید کر لیے گئے۔ آزمائش سے دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم غلام بنے گی، کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام تو دیکھیے 950 سال تک آپ کے سامنے آپ کا بیٹا غرقاب ہو گیا۔ یہ اس لیے کہ یہ انبیاء کرام خود جب آزمائش میں آئے تو نہیں نکل سکے، کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ تو جب یہ آزمائش سے نہ نکل سکے تو ان سے کم کیٹیگری سے نکل پائے گا؟ عقیدہ سیدھا کیجیے، نہیں نکل سکتا۔ اس سے کم کیٹیگری کا جب وہ خود نہیں نکل سکتا تو کسی اور کو کیا نکالے گا؟ اب پڑھیے تو اب پڑھیے، عقیدہ سیدھا کیجیے۔ سورہ اعراف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کی چیز ہے، اس کائنات میں اللہ کے سب سے برگزیدہ ہوتے نبیوں کے سردار امام الانبیاء صاحب ایک ہوتا، اللہ نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ساری اگلی اور پچھلی خطاؤں کو اللہ نے بخش دیا۔ ایسے نبی اللہ تعالیٰ نے سب پر ذلیت دی۔ امام الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قرآن یہ قصے کہانی نہیں ہے، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے عقیدہ سیدھا رکھیے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے، کون؟ محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی نفس اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، بات اب پوری ہوئی، اب بات پوری ہوئی ہے، نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ تو نفع اور نقصان کا مالک کون ہوا؟ خود کی نفی اس میں نہیں ہو، جو اللہ چاہے۔ اب آپ تو اللہ سے مانگے نہیں رہے، اب تو بندے سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں لوگ شرک اور کفر کا فرق معلوم ہے؟ اللہ نے عیسائیوں کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے شرک کو بھی کہا اور کفر بھی کہا ہے۔ شرک مشرک جو ہوتا ہے وہ اللہ کے 7 بندوں کو شریک کرتا ہے، معاف کیجیے گا ذرا تو سخت لگے گی بات، لیکن کڑوی سچائی بہت کڑوی ہوتی۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ بنانا۔ مشرکین مکہ جن کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ مشرکین مکہ کے بارے میں ایسے سمجھتے ہیں ہمارے برادران وطن کی طرح، نہ، وہ اللہ کو مانتے تھے، حج کرتے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد اپنے آپ کو کہتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے، لبیک اللہم لبیک، پڑھیے اللہ نے کہا جان تم شکایت رہا جو مسجد الحرام تمہارا امر باللہ، یہ کعبۃ اللہ کی مجاوری کو، مجاوروں کو بڑا کرنا ہوتا ہے، مریدین کو بڑا کرنا ہوتا ہے، سن لے تم نے ایمان کے برابر سمجھ لیا، یہ اللہ کے گھر کے مجاوری کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اجعل تم شکایت الحج وعمارۃ المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کو کمن آمن باللہ، ایمان کے برابر سمجھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ تھا۔ لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں پڑے گی، آدمی اپنا عقیدہ سیدھا کر لے گا، نہیں تو دیکھ لے لو اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، نہ، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں، کیونکہ پہنچے بھی ہیں، بزرگ ہے، سارا اختیار ہے، یہ عقیدہ۔ اور آگے بڑھیے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس سنائیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کو تم ایسی بات بتاتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان جو اللہ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ
پاک ہے تمہارے اس بہتان سے. ایک جملہ یہاں کا ہوں جو ہمارے یہاں وسیلہ لگاتے ہیں، یہ صرف یہ ہے جیسے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آپ کی زبان اقدس سے اور آپ کی بتائی سے جملے 700 سے زائد دعائیں بتائی. ہر چیز کی دعا ملے گی آپ کو. مقروض ہے اس کی دعا، بیمار ہے اس کی دعا، عزت چاہیے اس کی دعا، اولاد چاہیے اس کی دعا، کاروبار چاہیے اس کی دعا، گھر چاہیے اس کی دعا، ہر چیز کی دعا بتائیے. صبح کی، شام کی، گھر سے نکلنے کی، داخل ہونے کی، پیشاب کی، پاخانے کی، چاند دیکھنے کی، ہر چیز کی دعا. ایک دعا، دعا عبادت ہے. اب دعا ہو عبادہ. ایک دعا لا کر بتائیے صحیح حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے وسیلے سے مانگنے کے لیے حکم دیا ہو. ایک دعا. انبیاء کی دعا قرآن میں بیان کی. حضرت یونس علیہ السلام بیماری میں 18,000 لفظی اپنی مسئلے ضرور آمدار حضرت راہمی. حضرت عالم سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں مدین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک دعا میں وسیلہ یہ